الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون صدق الله العظيم. میرے محترم دوستو، میرے بھائیوں، یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 158 ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں کہ اعمال کرنے میں اور ایمان لانے میں تاخیر نہ کرو، جتنا جلد ممکن ہو فوری طور پر ایمان بھی اپناؤ اور اعمال خیر بھی اختیار کرو، اعمال صالحہ بھی اختیار کرو، اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری بھی کرو. اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کفار کے متعلق هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو واضح کرنے کے لیے اتنا زبردست انتظام فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا اور آپ کو بے شمار معجزات عطا فرما دیے، قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا. تو معجزات دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، قرآن پڑھ کر، سن کر اب بھی اگر کوئی ایمان نہیں لا رہا تو کس وقت کا انتظار ہے؟ کب ایمان لائے گا؟ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، ایمان لانے کے لیے اس وقت کا انتظار ہے جب فرشتے عذاب لے کر ان کے سر پر آ جائیں. او یأتی ربک، یا تمہارا پروردگار اپنا عذاب لے کر خود آ جائے. او یأتی بعض آیات ربک، یا قیامت کی بالکل قریب کی چند نشانیاں واضح ہو جائیں، نظر آ جائیں، اس وقت ایمان لاؤ گے. جیسے فرعون جب غرق ہونے لگا، زندگی بھر ٹکراتا رہا، انکار کرتا رہا، موسیٰ علیہ السلام نے کئی معجزات دکھلائے، کئی نشانیاں دکھلائیں. 9 نشانیاں جن کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے وہ بھی دکھلائیں، تو انکار کرتا رہا، زندگی بھر دعویٰ کرتا رہا انا ربکم العالیہ، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، سب سے بڑا رب ہوں. فلما ادرکہ الغرق، اور جب غرق ہونے لگا کیا کہا؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. کہ ایمان نہ صرف ایمان لایا بلکہ اپنا ایمان پکا کرنے کے لیے اس نے کئی جملے کہے. ایک کہا آمنتو، میں ایمان لایا، ایمان لایا. زندگی میں صرف
یہ لفظ کہہ دیتا آمنت، میں نے مان لیا، ایمان لے آیا، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے۔ موت کے وقت جب عذاب میں گھرا اور غرق ہونے لگا تو ایک کہا آمنت، ایمان لایا، آگے مزید کہا انہو لا الہ الا الذی، مان لیا، اقرار کرتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں۔ مزید کہا الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ پہلے کا ایمان لایا، پھر کہا مان لیا صرف ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تیسرا، اور وہ ایک بھی وہی ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، بنی اسرائیل ایمان لائے۔ اور چوتھا جملہ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں نے اس کے سامنے سر جھکا دیا، ہتھیار ڈال دیے۔ چار جملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن، بہت دیر کر دی، اب تم ایمان لا رہے ہو، اب تمہیں ہوش آ رہا ہے۔ وَقَدْ عَصَيْتَ مِن قَبْلِ، اس سے پہلے زندگی بھر نافرمانی کرتے رہے۔ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے رہے۔ اب تم ایمان لا رہے ہو، اب تم ایک کی جگہ 2 نہیں، 3 نہیں، 4 جملے کہہ رہے ہو، اپنے ایمان میں تاکید پیدا کر رہے ہو، تاکید در تاکید پیدا کر رہے ہو۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، چلو آج ہم تمہارے جسم کو نجات دیتے ہیں، جسم کو محفوظ رکھتے ہیں قیامت تک کے لیے، تاکہ آنے والی نسلوں کو عبرت ملے، آنے والی نسلوں کے لیے نشانی بن جائے۔ تو جب نشانی دیکھ کر، عذاب دیکھ کر کوئی ایمان لائے، ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ کلمہ پڑھے، تو اس وقت ایمان معتبر نہیں۔ زندگی میں سچے دل سے ایک دفعہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا معتبر ہوتا ہے کہ اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے، اس کی آخرت بھی بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مشرکین سے فرما رہے ہیں اور ہم سے فرما رہے ہیں، 6 ارب انسانوں سے فرما رہے ہیں، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں سے فرما رہے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے، ان کے معجزات ظاہر ہو چکے، اور چاند 2 ٹکڑے ہو چکا، اور ہدایت نامہ قرآن کریم کی شکل میں ہم نے تمہارے پاس بھیج دیا، حق کے حق ہونے کے دلائل کے انبار لگا دیے، باطل کے باطل ہونے کے دلائل اس کے بھی انبار لگا دیے، تاکہ تم حق کو اپناؤ، باطل سے بچو۔ اب بھی اگر تم حق کو نہیں اپنا رہے، ایمان نہیں لا رہے، تو بتاؤ کس وقت کا انتظار ہے؟ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، تمہیں ایمان فرعون کی طرح تمہیں اس وقت کا انتظار ہے جب فرشتے اللہ کا عذاب لے کر آ جائیں، او یأتی ربک، یا تمہارا رب اپنا عذاب خود لے کر آ جائے، او یأتی بعض آیات ربک، یا تم ایمان لانے کے لیے ان نشانیوں کا انتظار کر رہے ہو جو بالکل قرب قیامت کی ہیں، کہ جب تک وہ نظر نہیں آئیں گی اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، جب وہ نشانیاں نظر آئیں گی تو اس وقت پھر ہم ایمان لائیں گے۔ تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے یوم یأتی بعض آیات ربک، قیامت کے قریب کی نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، تو ان نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے جس آدمی نے کلمہ نہیں پڑھا ہوگا، ایمان نہیں لایا ہوگا، اور ایمان کی اس نے کوئی محنت نہیں کی ہوگی، نشانیاں دیکھ کر ایمان لائے گا، تو اس کے ایمان کا
اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، ایمان لانے میں اور اعمال خیر کرنے میں جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو وہ خوفناک فتنے پھوٹ پڑے جو کالی تاریک رات کی طرح خوفناک ہوتے ہیں۔ اور ان فتنوں میں کیا ہوگا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، ایک آدمی دن میں کلمہ پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہوگا، نمازیں پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہوگا، اور ایمان کی دعوت دیتا ہوا نظر آ رہا ہوگا، شام ہوگی تو وہ کافر ہو چکا ہوگا، اور ایک آدمی شام میں کافر ہوگا، دن میں مسلمان ہو جائے گا، کبھی دن میں مسلمان شام میں کافر، شام میں کلمہ گو دن میں کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، چند کوڑیوں کے بدلے وہ اپنا دین فروخت کرے گا، معمولی مفادات کے لیے وہ اپنا دین بیچ دے گا۔ آپ نے فرمایا ایسے فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے ایمان کی محنت کر لو، اور ایمان کے درخت کو اپنے دل میں مضبوط کر لو کہ فتنوں کی ہوائیں چلیں تو یہ ایمان کا درخت دل کی زمین سے اکھڑے نہیں بلکہ ان کا مقابلہ کرے اور کھڑا رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کی نشانیاں بتائیں، اور اس لیے بتائیں کہ ان نشانیوں کے ظہور سے پہلے لوگ ایمان کی محنت کر لیں۔ آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے کئی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ ایک صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزوہ تبوک میں اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں شمار کر لو، جب تک وہ 6 ظاہر نہیں ہوتی اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ فرمایا موتی، میرا دنیا سے جانا، میری زندگی میں قیامت نہیں آئے گی، میرے جانے کے بعد قیامت آئے گی میری اور دوسری نشانی وفتح بیت المقدس، وفتح القسطنطنیہ، قسطنطنیہ کی فتح، قسطنطنیہ ہے استنبول، یہ اخیر زمانے میں دوبارہ کفار کے ہاتھوں میں چلے جائے گا، اور ایک زبردست لڑائی ہوگی، اس کے بعد دوبارہ پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گا۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا وَمَوْتَانْ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاسِ الْغَنَمْ، ایک طاعون کی وبا پھیلے گی، زبردست وبا ہوگی کہ ایک دن میں ہزاروں جنازے اٹھیں گے، کہ وہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اور ثم استفاضۃ المال، پھر مال کی کثرت ہوگی، ایک فتنہ آئے گا، ایک نشانی ہوگی کہ مال بہت پھیل جائے گا، مال کی کثرت ہوگی، فراوانی ہوگی، اور اتنی فراوانی ہوگی کہ آپ نے فرمایا یعطی الرجل 100 دینار، ایک آدمی کو کوئی 100 دینار ہدیے میں دے گا، 100 دینار، ایک دینار 4.5 ماشے کا ہوتا ہے، تقریباً 450 تولہ سونا کسی کو ہدیتاً دے گا، تو فیظل ساخطا، وہ منہ بنائے گا، ناراض ہوگا کہ اتنا یہ معمولی پیسہ تم مجھے ہدیے میں دے رہے ہو، میری یہی حیثیت ہے؟ اتنی مال کی کثرت ہوگی کہ 450 تولہ سونا کسی کو ہدیے میں دیا جائے گا، وہ آگے نخرے کرے گا، منہ بنائے گا، ناراض ہوگا کہ میری بس یہی حیثیت رہ گئی۔ پھر آپ نے فرمایا ایک اور فتنہ پھوٹے گا، لا يبقى بیت من العرب الا دخلته، وہ فتنہ خاص طور پر عربوں کے لیے ہوگا، عربوں کا کوئی گھر بچے گا نہیں، عربوں کے ہر گھر میں وہ فتنہ داخل ہوگا۔ ثم ہدنۃ بینکم وبین بنی الاصفر، پھر تمہارے اور رومیوں کے درمیان، عیسائیوں کے درمیان مصالحت ہوگی، صلح ہوگی، اور پھر عیسائی
عہد شکنی کریں گے، عہد شکنی ان کی طرف سے ہوگی، معاہدہ توڑیں گے۔ جب معاہدہ ٹوٹے گا پھر وہ 80 جھنڈے اٹھائے ہوئے آئیں گے تمہارے مقابلے کے لیے، اور ہر جھنڈے کے لیے نیچے 12,000 ان کے سپاہی ہوں گے۔ یہ آپ نے قیامت کی علامات بتائیں۔ آپ نے فرمایا ان من اشارات الساعہ ان یرفع العلم، قیامت کی علامت کیا ہے؟ قیامت سے پہلے تم دیکھو گے علم اٹھ جائے گا، قرآن اٹھ جائے گا، حدیث کا علم اٹھ جائے گا۔ وَيَكْثُرُ الْجَهْلِ، جہالت عام ہو جائے گی۔ وَيَكْثُرُ الزِّنَا، زنا عام ہو جائے گا۔ وَيَكْثُرُ شُرْبُ الْخَمْرِ، اور شرابیں لوگ کھلے عام پینے لگیں گے۔ وَيَقِلُّ الرِّجَالِ، مردوں کی قلت ہوگی۔ وَيَكْثُرُ النِّسَاء، عورتوں کی کثرت ہوگی۔ مرد تھوڑے ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، اور اتنی زیادہ ہوں گی کہ 50 عورتوں کے لیے کمانے والا ایک آدمی ہوگا۔ ایک آدمی کی زیر کفالت 50 عورتیں ہوں گی، اس قدر عورتوں کی کثرت ہوگی۔ اور پھر آپ نے فرمایا ثلاثۃ اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ یہ قیامت سے پہلے کی جو علامات ہیں، ان ساری علامات میں ایمان کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوگا، ایمان کا دروازہ کھلا رہے گا، ایمان کا دروازہ کھلا رہے گا کہ کوئی ایمان لانا چاہے ایمان لے آئے۔ اور ان علامات میں اور بھی بہت سی علامات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا، جب لوگ سرکاری املاک کو ذاتی مال سمجھنے لگے، والزکاة مغرما، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگے، توان سمجھنے لگے، اور والامانۃ مغنما، اور امانتوں میں خیانت ہونے لگے، وتعلم لغیر الدین، اور لوگ قرآن اور حدیث دنیا کو حاصل کرنے کے لیے پڑھنے لگے۔ دین عالم بنے، مفتی بنے، اس لیے کہ لوگوں میں میرا نام اونچا ہو، لوگ مجھے علامہ کہیں، لوگ مجھے عزت کہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن کا پڑھنا نہ ہو، حدیث کا پڑھنا نہ ہو۔ وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدین، اور دین کو حاصل کیا جائے دنیا میں نام پیدا کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے۔ دین کو دنیا کی کمائی کا جب ذریعہ بنا لیا جائے، یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، آدمی بیوی کا غلام بن جائے۔ وَعَقَّ أُمَّهُ، ماں پر برسنے لگے، نافرمانی کرنے لگے۔ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، دوستوں کو سینے سے لگائے۔ وَأَقْصَى أَبَاهُ، باپ کو دھتکارتا پھرے، باپ کو دیکھے نہیں۔ اور وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شرابیں کھلے عام پی جانے لگے۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار فاسق اور فاجر آدمی بن جائے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، آدمی کی عزت اس کی شرافت کی وجہ سے نہ ہو، آدمی کی عزت اس کے باطنی ظاہری کمالات کی وجہ سے نہ ہو، دینداری کی وجہ سے نہ ہو۔ لوگ کسی کی عزت کریں اس کے ڈنڈے کے خوف سے، ڈنڈے کے خوف سے، اس کی طاقت کی وجہ سے لوگ اس کو عزت دے رہے ہو، اندر سے اس کو برا سمجھ رہے ہو۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَظَهَرَتِ الْقِيَانَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے والیاں، ناچنے والیاں معاشرے میں عام ہو جائیں، آلات موسیقی عام ہو جائیں، عام ہو جائیں۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں شور شرابے ہونے لگے، دنگا فساد ہونے لگے، دنیاوی باتیں ہونے لگیں۔ تو آپ نے فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمَرًا، پھر انتظار کرو ایک سرخ آندھی کا۔ وَزَلْزَلَةً، انتظار کرو زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ وَخَسْفًا، انتظار کرو کبھی بھی زمین پھٹ سکتی ہے اور تمہیں اندر لے جا سکتی ہے۔ وَمَسْخًا، انتظار کرو کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تم رات کو صحیح سالم انسانی شکل میں بستروں میں سو، صبح اٹھو تو بندر اور خنزیر بن چکے ہو۔ وَآیَاتٍ تَتَتَابَعُ كَنِظَامِ بَالٍ،
قطع سلکہ فتتابع بعضہ بعضا، پھر آگے کی قیامت کی نشانیاں دھڑ دھڑ ایک ایک کر کے فی الفور، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، بڑی ترتیب کے ساتھ تسلسل کے ساتھ قیامت کی علامتیں ظاہر ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ قیامت کی ساری علامتیں ہیں، مگر وہ علامات ہیں جب ایمان کا دروازہ بند نہیں ہوگا، ایمان کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ لیکن کچھ علامات وہ ہیں جب ایمان کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ تین نشانیاں ایسی ہیں جس پر ایمان کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ پھر کوئی کلمہ پڑھ لے اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، دروازہ بند ہو جائے گا۔ کون کون سی؟ طلوع الشمس من مغربها، سورج جب مغرب سے نکلے گا، سورج جب مغرب سے نکلے گا، ادھر سے سورج نکلے گا تو ایمان کا دروازہ بند ہوگا۔ پھر آدمی 100 دفعہ کہے لا الہ الا اللہ، اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ اور دوسری نشانی ودابۃ الارض، زمین سے ایک عجیب الخلقت عجیب الفطرت جانور ظاہر ہوگا، جانور جو اس وقت تک پچھلی پوری تاریخ انسانیت میں لوگوں نے ایسا جانور نہیں دیکھا ہوگا۔ ایسا ہوگا جانور مگر وہ بات کرتا ہوگا، وہ آ کر ایمان کی آخری آواز لگائے گا، ایمان کی آخری آواز لگائے گا، کہے گا ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، ہائے لوگوں کو کیا ہو گیا، ایمان نہیں لاتے، ایمان نہیں لاتے۔ یہ اور سورج کا مغرب سے نکلنا، یہ دو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ان میں سے جون سی بھی نشانی پہلے ظاہر ہوئی، سورج پہلے نکلا تو جانور فوراً سامنے آئے گا، جانور پہلے نکل آیا تو اس کے فوراً بعد بلا تاخیر سورج مغرب سے نکل آئے گا، گویا ان دونوں کے بعد ایمان کا دروازہ بند۔ اور تیسرا وخروج الدجال، دجال کا نکلنا، دجال کا نکلنا۔ اس کے بعد ایمان کا دروازہ، دجال کے بعد، دجال ذرا پہلے ہوگا، اس کے بعد ایمان کا دروازہ بند نہیں ہوگا، لیکن ایمان کی توفیق کسی کو نہیں ہوگی۔ وہ ایسے زبردست شبہات لوگوں میں پیدا کرے گا کہ ایمان والے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، چہ جائے کہ کوئی کافر مسلمان ہو یہ تو بہت دور کی بات ہے، ایمان کا دروازہ بند نہیں ہوا لیکن ایمان لا کوئی نہیں رہا، ایمان لا کوئی نہیں رہا، بلکہ ایمان والے دجال کے فتنے سے بھڑک مبتلا ہو کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے دجال سے ڈرایا، آپ نے فرمایا ما من نبی الا وقد انذر امته من فتنة المسیح الدجال، جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہر نبی نے، خاص طور پر نوح علیہ السلام کے بعد ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا۔ اور آپ نے فرمایا ما بین خلق آدم وقیام الساعہ اکبر من فتنة المسیح الدجال، اللہ تعالیٰ نے جب سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے اس وقت سے لے کر قیامت آنے تک بیچ میں کوئی فتنہ دجال سے بڑا نہیں ہے، سارے فتنے دجال سے چھوٹے ہیں، سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس فتنے کی تباہ کاریوں سے ڈرایا اور آگاہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا جب دجال نکلنے لگے گا، خروج دجال سے 3 سال پہلے بڑے کڑے ہوں گے اور بڑے خوفناک ہوں گے۔ ان میں پہلا سال ایسا ہوگا کہ آسمان سے سالانہ جتنی بارش برستی ہے اس میں جتنی بارش برستی ہے 2/3 بارش برسے گی 66%، اور 1/3 بارش اوپر رک جائے گی۔
اور زمین سے جتنی پیداوار سالانہ نکلتی ہے تو 2/3 نکلے گی، 1/3 زمین کے اندر دب جائے گی، تو 1/3 غذائی قلت عالمی طور پر پیدا ہوگی۔ گویا اوسطاً جو آدمی اب 3 روٹیاں کھاتا ہے اس وقت 2 روٹی کھائے گا، 1 روٹی کی اس کو قربانی دینی پڑے گی۔ یہ پہلا سال ہوگا۔ اور جب غذائی قلت ہو، مہنگائی آ جاتی ہے۔ مہنگائی اور قلت یہ بہن بھائی ہیں، ایک کے بعد فوراً دوسری چیز ظاہر ہوتی ہے۔ پہلا سال۔ دوسرا سال آئے گا، سالانہ جتنی بارش ہوتی ہے 1/3 بارش برسے گی، 2/3 اوپر رک جائے گی، اور زمین سے جتنا غلہ نکلتا ہے اس میں سے 1/3 باہر آئے گا، 2/3 زمین کے اندر رہے گا۔ تو 3 روٹیوں میں سے اوسطاً ہر آدمی کو 1 روٹی کھانی پڑے گی۔ 3 وقت کھانا کھانے والے اب 1 وقت کھانا کھانا پڑے گا۔ پہلے سال میں 2 وقت اور اب 1 وقت، 2 وقت بھوکا رہنا پڑے گا۔ تیسرا سال آئے گا، لوگوں کے گناہ بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے۔ غذائی قلت کیوں ہوتی ہے؟ بارشیں کیوں نہیں ہوتی؟ گناہوں کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ زمینیں بنجر ہوتی ہیں گناہوں کی وجہ سے، تو گناہ اور بڑھیں گے۔ ابھی لوگوں کو توفیق نہیں ہوگی کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہیں گے شاید اس وجہ سے عالمی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ سے بارشیں نہیں ہو رہی، فلاں سائنسی وجہ ہے، فلاں سائنسی وجہ ہے۔ سائنسدانوں کی باتوں پر کان دھرتے رہیں گے، اس وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اس وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ اللہ اور اللہ کے رسول جو دکھتی رگ پر انگلی رکھ کر بتا رہے ہیں کہ بارش نہ ہونے کی یہ وجہ ہے، اس طرف نہیں آ رہے، ادھر نہیں آ رہے، سائنسدانوں کی باتوں میں آئے ہوئے ہیں اور اسی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، تو گناہ بڑھتے جائیں گے۔ اس طرف کسی کا ذہن نہیں جائے گا کہ گناہوں کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ اس وقت جو کوئی اللہ والے ہوں گے وہ کہیں گے کہ بھائی توبہ کرو، استغفار کرو، گناہوں کی وجہ سے، رقص و سرود کی وجہ سے، زنا کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، شراب نوشی کی وجہ سے، یہ غربت ہے، فقر ہے۔ وہ کہیں گے مولوی صاحب آپ بھی دیوانے ہو، دنیا چاند پر پہنچ گئی، ابھی تک آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہو۔ بارش کا گناہوں کے ساتھ کیا جوڑ ہے؟ بارش کا گناہوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ گناہ میری ذات کے ہیں، بارش ایک فطری نظام ہے، فطری نظام اپنے طور پر چلتا ہے، تو لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تیسرا سال آئے گا، آپ نے فرمایا 1 قطرہ بارش کا آسمان سے نہیں برسے گا، 1 دانہ زمین سے نہیں نکلے گا، 1 دانہ زمین سے نہیں نکلے گا۔ اور جب گناہ حد سے بڑھ جائیں گے اس وقت پھر دجال کا خروج ہوگا۔ جب یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، تھوڑی دیر کے بعد آپ باہر تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے تو صحابہ دل گرفتہ بیٹھے ہوئے پریشان، حضرت اسما رضی اللہ عنہا انتہائی مغموم پریشان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہیم یا اسما، اے اسما کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ لقد خلعت افئدتنا بذکر الدجال، اللہ کے رسول آپ نے دجال کا تذکرہ کر کے ہمارے کلیجے نکال ڈالے، ہمارے کلیجے نکال ڈالے۔ پھر عرض کے یا رسول اللہ ہمیں بھوک لگی ہوتی ہے، ہم آٹا گوندتی ہیں، چولہا جلاتی ہیں، اس دوران وہ سوئی ہوئی بھوک اور بھڑک جاتی ہے، اور اس وقت ہمارے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی بھوکا پھر رہا ہو تو اس کو بھوک اس کی قابل برداشت ہوتی ہے۔ گھر میں پہنچے، ماں کھانا پکا رہی ہو، بہن کھانا پکا رہی ہو، تو اب برداشت نہیں ہوتا، اب آدمی کہتے ہیں بلا تاخیر لے آؤ، ٹھنڈی روٹی ہو تو وہ بھی لے آؤ۔ تو عرض کہ یا رسول اللہ آٹا گوندتی ہیں، روٹی پکاتے ہیں، اس دوران کا وقفہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تو اس سال کیا ہوگا جس سال 1 قطرہ آسمان سے نہیں ٹپکے گا اور 1 دانہ زمین سے نہیں نکلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت
صاحب ایمان لوگوں کی غذا اسی چیز میں ہوگی جس چیز میں آج اللہ نے فرشتوں کی غذا رکھی ہے۔ فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اس سے فرشتوں کو غذا ملتی ہے۔ فرشتوں کی غذا تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے۔ اس وقت ایمان والوں کے پیٹ خالی ہوں گے اور وہ کہیں گے سبحان اللہ، تسبیح پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھیں گے، الحمدللہ کی تسبیح پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کی بھوک مٹا دیں گے۔ ان کلمات میں جیسے اللہ نے ہماری روحانی غذا رکھی ہے، ایسے ہی اللہ نے ان میں ہماری جسمانی غذا بھی رکھی ہے۔ جسمانی غذا بھی رکھی ہے۔ جسمانی غذا آج کچھ لوگوں کو محسوس ہوتی ہے، کچھ کو محسوس نہیں ہوتی۔ کمزور ایمان والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ اس میں غذا ہمارے لیے ہے کہ نہیں ہے۔ کمزور ایمان والوں کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جو مضبوط ایمان والے ہیں آج بھی ان کو محسوس ہوتا ہے۔ حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ مسلسل روزے رکھتے تھے، روزانہ روزے، اور اخیر عمر میں جب فالج کا حملہ ہو گیا تھا، زبان نے ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا، بول نہیں سکتے تھے، اپنے وقت کے قطب تھے، بڑے اللہ والے، روزانہ اور ہر وقت روزے سے۔ مغرب کے بعد مغرب کی نماز مسجد نبوی میں ادا فرمائی اور ایک الائچی زبان پر رکھی، تھوڑی دیر اس کو چبایا، بس اس کے بعد پھر عشاء تک دوبارہ نوافل میں مشغول ہو گئے۔ 24 گھنٹے میں ان کی غذا 1/4 روٹی بھی نہیں تھی۔ ان کے واقعات لوگ سنتے ہیں، ان کو یقین نہیں آتا، یقین نہیں آتا، مگر وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ حقیقت پر مبنی یوں ہے کہ ہر وقت ان کی زبان پر قرآن جاری رہتا تھا، قرآن پڑھتے رہتے تھے۔ جب قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء جب جاتے تو زبان کو پکڑ کے بیٹھتے تھے، زبان پکڑ کے بیٹھتے تھے کہ زبان بے اختیار چلتی تھی، اور قرآن کی برکت سے ان کی غذائی ضروریات پوری ہوتی تھی۔ غذائی ضروریات تو قرآن کریم، دین اور تسبیحات میں جیسے روحانی غذا ہے، ایسے ہی جسمانی غذا بھی ہے۔ آج کچھ کو پتہ چلتا ہے، کچھ کو پتہ نہیں چلتا۔ ایک وقت آنے والا ہے، وہ سال، اس وقت ہر کس ناکس کو اس کا اندازہ ہوگا۔ کوئی نام کبھی مسلمان ہوگا، تسبیحات پڑھے گا، اس سے اللہ تبارک و تعالی اس کی غذائی ضرورت کو پورا فرمائیں گے، غذائی ضرورت کو پورا فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جتنے فتنے آئے ان میں سب سے بڑا فتنہ فتنہ دجال ہے، اور ہر نبی نے اس فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں۔ آپ نے اس سے متعلق بہت طویل باتیں ارشاد فرمائی اور اس کی تباہ کاریاں بیان فرمائی۔ انشاءاللہ اس کا ذکر آئندہ درس میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين شفاء كاملا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم،
وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.